أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کسی بھی چیز کی تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، چاہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، یا ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہو، یا خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہو، یا جس پر خرچ کیا ہے اسے تکلیف پہنچاتے ہو، یا حرام مال خرچ کرتے ہو، یا غلط مصرف میں خرچ کرتے ہو. غرض صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہو یا غلط طریقے سے خرچ کرتے ہو، وہ اللہ کے علم میں. صحیح طریقے سے خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. غلط طریقے سے خرچ کرو گے اور شیطانی طریقے سے خرچ کرو گے تو ظالم بن جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مدد پھر تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوگی، بلکہ قیامت میں کوئی بھی تمہارے مدد کو آنے والا نہیں ہوگا، نہ شیطان اور نہ شیطان کی چیلے. تو اس لیے یہ تم پر منحصر ہے کہ صحیح طریقے سے خرچ کر کے اللہ سے انعام پاؤ، یا غلط طریقے سے خرچ کر کے اپنے خرچ کردہ کو ضائع کرو. نظر اور منت یہ کسی کام کے ہونے پر اللہ کے لیے کوئی کسی عمل کا یا کسی چیز کے خرچ کرنے کی کو اپنے آپ پر لازم کر لینا، جو لازم نہ ہو اس چیز کو اپنے آپ پر لازم کر لینا، یہ نظر اور منت کہلاتا ہے، اور اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے. اگر وہ صحیح کام کے کرنے پر کیا گیا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ثواب ہے، اور اگر برے کام، غلط کام کا نظر، غلط اور گناہ کے کرنے کی نظر مان لی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ گناہ ہوگا، اور پھر وہ ظالمین میں سے ہوگا. تو پھر اس کی وہ نظر اور اس کا وہ خرچ کرنا، اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دیتے ہو فنعما ہی، تو یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقات چھپ کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ، اور چھپ کر فقراء کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صدقات میں اصل یہی ہے، بلکہ تمام عبادات کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ، بلکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ چھپ کر کی جائے، کیونکہ یہ ریاکاری سے زیادہ محفوظ ہے. لیکن اگر اعلانیہ بھی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. چھپ کر کرنا زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ اس میں ریاکاری کا خدشہ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اعلانیہ کر رہا ہے اور ریاکاری نہیں کر رہا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا مقام ہو کہ جہاں دوسروں کو ترغیب دینا ضروری ہو تو اعلانیہ کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ خفیہ طور پر کرنے میں، نیک عمل کرنے میں ریاکاری سے بچنے کا زیادہ امکانات ہیں، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان، تو اس حوالے سے یہی ہونا چاہیے کہ جو فرض ہے اس کو تو اعلانیہ کرنا چاہیے. اس طرح کہ زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، وہ اعلانیہ ہو، قربانی ہے واجب ہے وہ اعلانیہ ہو، فطرانہ وہ اعلانیہ ہو، تاکہ اس سے دوسروں کو بھی ترغیب. اور عموماً جو شریعت کے فرائض ہیں وہ اعلانیہ ہی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے یہ فرض ہے اعلانیہ ہی کی جاتی ہے، حج ہے وہ فرض ہے اعلانیہ ہی کیا جاتا ہے.
تو فرائض وہ اعلانیہ ہوں اور جو نوافل ہیں وہ پھر خفیہ ہوں، چاہے وہ نفلی صدقات ہوں، چاہے وہ نفلی نمازیں ہوں، وہ پھر یہ ہے کہ وہ علی الاعلان نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض نماز تھی وہ تو مسجد میں ہی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ادا نہیں کیا کرتے۔ نماز سے پہلے کی سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی ادا کرتے تھے، اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نوافل وہ بھی زیادہ بہتر اس کے اندر یہی ہے کہ سنتوں میں وہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی ادا کر لی جائے، جس کمرے میں ہی ادا کر لی جائے، اس میں زیادہ بہتر یہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جہاں پر فرض پڑھی ہو وہاں پر سنتیں نہ پڑھی جائیں، اس جگہ سے ذرا ہٹ کر پڑھی جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں جائز نہیں ہے، مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکہ فرض اور نفل میں سنت میں فرق رہے، ایک ہی جگہ فرض بھی پڑھ لی اور اسی وقت پھر سنت بھی پڑھ لی تو دونوں میں مابین امتیاز نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے بھی دیا ہو تاکہ سجدہ گاہ جو ہے یہ قیامت کے دن یہ انسان کے لیے سفارش کرتی ہے، وہ زمین جہاں پر انسان نے سجدہ کیا ہو، تو جتنی زیادہ جگہ ہوں گی آپ بدلیں گے جگہ، جتنی زیادہ جگہ ہوں گی تو اتنی زیادہ مقامات آپ کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی کہ ہاں یہ جگہ۔ تو بہرحال ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو ظاہر کر کے دو گے فنعما ہی تو یہ بھی ٹھیک ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپکے سے دو گے وَتُؤْتُوَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ ریاکاری سے بھی بچ سکو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تم سے مٹا دیں گے تمہارے گناہوں، کہ اگر نیکیاں کرو گے جس میں صدقات بھی شامل ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرو گے تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کی بدولت بہت سارے گناہوں کو تمہارا معاف کر دیں گے۔ صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جب نیکیوں میں ترقی کرتا ہے تو وہ گناہ سے وہ بچتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ انسان نیکی کر لے تو گناہ کے مٹنے کا یہ بھی وجہ ہے کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا اور نیکیوں کے آثار اس کے اندر ہوتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے۔ اعلانیہ صدقہ کرو گے تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اعلانیہ صدقہ ریاکاری کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ چھپکے سے کرو گے اور چھپکے سے کرنے میں بھی تمہارے ریاکاری کا عنصر ہو کہیں پر تو وہ بھی اللہ کو معلوم، تو سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو اصل بات انسان کی نیت کی ہے کہ انسان کس نیت سے صدقہ کر رہا ہے۔ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دوسرے مسلمانوں کو خطاب کہ جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں ان کو ہدایت دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد کے لوگوں کی محض اتنی ہے کہ کسی کو اللہ کا راستہ دکھلا دینا کہ ہاں یہ درست راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ کسی کو ہدایت دینا یہ ذمہ داری نہیں، نہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ جب نبی کی ذمہ داری نہیں ہے تو نبی کے علاوہ کسی اور کی کیا ذمہ داری ہو سکتی؟ آپ کی ذمہ داری ہے تبلیغ، بات پہنچانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری بات کو واضح کر کے پہنچا دینا ہے۔ اب کوئی عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، کوئی اس بات کو لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری۔ تو لیس علیک ھداھم، یہ ان کو یعنی مشرکین کو ہدایت دینا، یا یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ صحابہ کرام جب خرچ کرتے تھے تو وہ مسلمان فقراء پر ہی خرچ کرتے تھے۔ کافر لوگ جو مشرک تھے، جو ہدایت پر نہیں تھے،
مسلمان غیر مسلم تھے، ان پر خرچ کرنے میں ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا یہ خرچ کرنا ضائع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ خرچ کرنا یہ فقراء کے لیے، وہ فقیر چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اور یہ جو تم ذہن میں لاتے ہو کہ غیر مسلموں پر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا، مسلمانوں پر ہی ہم خرچ کریں گے تاکہ وہ مسلمان ہی دین پر ثابت قدم رہے، تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ یا عشر ہے وہ صرف مسلمانوں کو آپ دیں گے، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو لیس علیک ھداھم، ان کو ہدایت دینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ یا تم ان غیر مسلموں کو اس لیے تم صدقات دے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، تو یہ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو فلانفسکم، تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے، تو یہ فائدہ تمہیں حاصل ہوگا چاہے مسلمان پر خرچ کرو اور چاہے غیر مسلم پر خرچ کرو، بشرط یہ کہ وہ زکوٰۃ یا عشر کا نہ ہو، اور بشرط یہ کہ وہ غیر مسلم حربی نہ ہو۔ حربی سے مراد وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو، اس کو حربی کہا جاتا ہے، اس کو نفلی صدقات دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ ہو، اور برسر پیکار ہونے کی اس زمانے کی صورتیں الگ تھی کہ تلوار لے کر آپ کے خلاف کھڑا ہو یا آپ کے خلاف، اور اس زمانے کی صورتیں مختلف ہیں کہ اسلامی احکامات کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر رہا ہو اور مختلف قسم کا محاذ کر رہا ہو، تو وہ بھی حربی میں شامل، تو اس کو دینا جائز نہیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تو یہی تمہارا فائدہ ہے، تم اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حاصل ہونا۔ تو یہ اللہ کی رضا کا حصول مسلمان فقیر کو دینے پر بھی آپ کو مل جائے گی، اور غیر مسلم محتاج کو دینے پر بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، لہٰذا اس میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو، خیر کا معنی مال ہے، اور جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو یوفی الیکم، اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ تم نے خرچ کیا ہو اور وہ کسی حساب میں نہ آیا ہو اور اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں نہ ملے، بلکہ پورا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک۔